السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ معیشت کی بحالی کے لیے نجی شعبے کو تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت میں نجی شعبے کا اہم کردار ہے۔ بجٹ میں متوسط طبقے پر کم سے کم ٹیکس لگایا، ٹیکس چوروں کا خاتمہ کریں گے۔ بجٹ پر بانی پی ٹی آئی کا موقف سامنے آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے رول آف لا نہیں ہوگا تو ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے بجٹ کو ظالمانہ بجٹ قرار دیا ہے۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ حیرت ہے، حملے میں کوئی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا۔ تحریری فیصلے میں ریمارکس۔ دوران عدت نکاح کیس میں عدالت کا فریقین کو نوٹس جاری۔ عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خوشی ہے عدلیہ بغیر خوف، ڈر اور لالچ کے فیصلے کر رہی ہے۔ لاہور میں شدید گرمی سے شہری نڈھال، گھروں سے باہر نکلنا محال۔ ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع۔ ٹروڈو پاپ فرانسس سے ملاقات کریں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم کی سربراہی اجلاس میں یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ون آن ون ملاقات۔ یوکرینی صدر نے مسلسل حمایت پر ٹروڈو کا شکریہ ادا کیا۔ ٹورنٹو کی ہاؤسنگ کمیٹی کے تقریباً 6000 ہاؤسنگ یونٹس بنانے کے منصوبے کی توثیق۔ 18 سستی رہائش کے منصوبے ترقیاتی پائپ لائن سے بحال ہوں گے۔ سٹی کونسل سے اس ماہ کے آخر میں اس منصوبے کی حتمی منظوری ملنے کا امکان۔ ٹورنٹو کے آس پاس کے کئی علاقوں کے لیے جاری ٹورنیڈو واچ ختم۔ شہر میں جمعے کو بارش کا امکان۔ ماہرین موسمیات نے شہریوں کو گرم موسم سے خبردار کر دیا۔ مناسک حج کا آغاز۔ فضا لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے معطر۔ منا میں دنیا کی سب سے بڑی عارضی خیمہ بستی آباد۔ لاکھوں فرزندان توحید منا میں قیام کے دوران عبادات کریں گے۔ G7 اجلاس۔ روس کے منجمد اثاثے اسی کے خلاف استعمال کرنے پر اتفاق۔ یوکرین کا 12 یورپی ممالک کے سامنے وسائل اور فوجی ساز و سامان کی کمی کا شکوہ۔ روس کے منجمد اثاثوں سے یوکرین کو $50 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے نجی شعبے کو تمام سہولیات فراہم کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے نجی شعبے کو تمام سہولیات فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے عالمی شہرت یافتہ کنسلٹنسی فرم کے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ وفد نے پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے تجاویز پیش کیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں تمام شعبوں خصوصاً معدنیات اور توانائی میں سرمایہ کاری کے لامحدود مواقع موجود ہیں۔ دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں کو معروف عالمی فرمز کی مشاورت سے مکمل کیا جائے اور حکومت کے حجم میں کمی اور نظام حکومت کو مؤثر بنانے کے لیے بھی ان سے مشاورت کی جائے۔ ملک کی معیشت کی ترقی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد خان چیمہ، وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق مسعود ملک، وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب خان، وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری، وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک، وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔ قبل ازیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ٹیکس اصلاحات، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کو محصولات بڑھانے کے حوالے سے قلیل مدتی اور وسط مدتی پلان پیش کیا گیا۔
اجلاس میں دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں موجودہ پالیسیوں کے مکمل نفاذ سے ہی ملکی آمدن میں ٹیکسوں کی مد میں اربوں روپے کا اضافہ ممکن ہے۔ ملکی معیشت کی ویلیو چین کی ڈیجیٹائزیشن اور آٹومیشن سے محصولات بڑھیں گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن ہو سکے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹیکس چوروں، نادہندگان اور ان کی معاونت کرنے والے عناصر کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔ بجٹ کی تیاری کے دوران میں نے واضح ہدایات دیں کہ اشرافیہ کو ٹیکس دینا ہی ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر شعیب شاہین نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ اہم باتیں کی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر شعیب شاہین نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ اہم باتیں کی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ نیب لاز کے بارے میں سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے۔ ہمارے دور میں نیب نے 450 ارب روپے اکٹھے کیے تھے۔ حکومت میں شامل جماعتوں نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے نیب قوانین میں ترامیم کی ہیں۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر شعیب شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بجٹ کو ظالمانہ بجٹ قرار دیا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو پیغام دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ایڈوائس پر بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے رول آف لا نہیں ہوگا تو ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سابق کمشنر راولپنڈی کیوں لاپتہ ہیں، دبئی لیکس میں جو نام آئے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سرگودھا انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو سراہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا ان کے دور میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کیا چیف جسٹس سرگودھا اے ڈی سی جج کے خط پر کوئی ایکشن لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح بجٹ پیش ہوا ہے اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں سمیت پی ٹی آئی کے کئی کارکنوں کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے۔ حکومت قانون سازی کے بجائے آرڈیننس کے ذریعے نظام چلا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایم این اے دانیال چودھری ہمارے سابق ایم پی اے کا قاتل ہے، وہ جیل سماعت میں کس لیے آیا تھا؟ نون لیگ کے ایم این ایز جیل ٹرائل میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے نکاح کیس میں سزا معطلی کی اپیل کل مقرر کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر زندہ رہا تو 10 دن میں فیصلہ کر دوں گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس سے بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک عمران نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مقدمے میں کہا گیا کہ ملزمان نے لانگ مارچ کے دوران پولیس پر حملہ کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ حملے میں کوئی بھی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا۔ ایسا ممکن نہیں کہ 100 سے 150 افراد حملہ آور ہوں اور کوئی زخمی نہ ہو۔ دوسری جانب ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے نکاح کیس میں سزا معطلی کی اپیل کل مقرر کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر زندہ رہا تو 10 دن میں فیصلہ کر دوں گا۔ دوران عدت نکاح کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فریقین کو نوٹس کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے اور سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اپیلوں پر سماعت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کی۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ عدالت میں پیش کیا۔ عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے کہا ڈائریکشن آ چکی ہے، کل کے لیے رکھ لیں۔ جج افضل مجوکا نے کہا اگر میں زندہ رہا تو 10 دنوں میں فیصلہ کر دوں گا، کل ممکن نہیں، بہت سی ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں، اگر دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہوئی تب بھی فیصلہ کر دوں گا۔ عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے کہا کل کے لیے سماعت رکھ لیں، نوٹس ریکارڈ کا حصہ ہو جائیں گے، جس پر جج افضل مجوکا نے کہا کہ آج کی سماعت کا آرڈر لکھ رہا ہوں، اس میں نوٹس سے بڑا کچھ ہوگا۔ عدالت نے نکاح کیس میں سزا معطلی کی اپیل کل مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ سزا کے خلاف اپیلیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے اور سزا معطلی کی درخواستوں پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے کہا خاور مانیکا اور ان کے وکیل 21 جون کو عدالت میں پیش ہوں، بصورت دیگر ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا کہنا ہے عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا کہنا ہے عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک جج صاحب نے بھی قربانی دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے فیصلہ جرأت اور دلیری سے کرنا ہے۔ راولپنڈی میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا کہنا تھا ہماری عدالتوں میں آج بھی ہزاروں مقدمات التوا کا شکار ہیں،
ایک نسل مقدمہ کرتی ہے اور تیسری نسل جا کر فیصلہ سنتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں خطوط آتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ خوشی ہے عدلیہ بغیر خوف، ڈر اور لالچ کے فیصلے کر رہی ہے۔ ہمیں آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں۔ جلد عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرنا ہے۔ ہمیں کسی کے ڈر خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ججز نے شکایات کی کہ وہ خوفزدہ ہیں۔ یہ مسئلہ ملک کی بدقسمتی ہے۔ ججز نے سارے واقعات بیان کیے ہیں جو ان پر ہو گزرے ہیں۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ فیصلوں میں تاخیر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر مقدمات میں گواہ ہی پیش نہیں ہوتے۔ بیرون ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کو بھی مقدمات میں مسائل کا سامنا ہے۔ عوام کو فوری اور سستا انصاف پیدا کرنے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی۔ ہم سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی بہتری لے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ مزید حال اس رپورٹ میں۔ ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ لاہور میں شدید گرمی کے باعث شہری نڈھال ہو گئے۔ گرمی کی شدت میں اضافے سے شہریوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 30 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق شہر میں ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 31% تک پہنچ گیا۔ تاہم شہر میں بادل برسنے کے 10% امکانات ہیں۔ دوسری جانب مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، تلگنگ، چکوال اور جہلم میں بھی بارش ہونے کی توقع ہے۔ خوشاں، بھکر، سرگودا، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑہ، قصور، ننکانہ صاحب، گجرات، میاں والی، لاہور، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، وزیر آباد، سیالکوٹ، نارووال اور گوجرانوالہ میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی پنجاب میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے اکثر بالائی علاقوں میں بارش کی توقع ہے۔ خزدار، قلات، لسویلا، پنجکور اور آوران میں بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کہیں بارش، بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، کرم اور وزیرستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہونے کی توقع ہے۔ پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، چارسدہ، کوہاٹ، ہنگو اور کرک میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں گرم اور مرطوب رہے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔